وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سحری کھانے میں دیر کرنا اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری اور آپ کے نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ جب یہ بات ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سحری واجب ہے، فرض ہے یا مستحب ہے، اس تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سحری کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں باب برکت السحور، سحری کرنے میں برکت ہے، عن غیر ایجاب، مگر یہ کہ یہ سحری کرنا واجب نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، واصلوا، روزے میں وصل کرتے تھے، ولم یذکروا السحور، اور درمیان میں سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آپ کیا کرتے تھے؟ روزے کو وصل کرتے تھے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ایک روز کے روزے کو دوسرے روز کے روزے سے ملانا۔ مثال کے طور پہ آج سحری کیا، دن بھر روزہ رہا، افطار نہیں کیا، پھر رات بھر روزے سے رہا، پھر سحری بھی نہیں کیا، پھر دوسرے دن روزے سے رہا، پھر شام کو افطار کیا، اسی کو کہتے ہیں وصل، ملانا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہوگا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ آگے آئے گا اس کا حکم کیا ہے، وہ حکم کے اوپر ابھی گفتگو ہوگی۔ حدیث دیکھیے، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو روزے سے ملایا، یعنی درمیان میں سحری اور افطاری کیے بغیر روزہ رکھا۔ فواصل الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا ویسے ہی۔ فشق علیہم، تو لوگوں کے اوپر یہ روزہ بھاری گزرنے لگا، مشکل پڑنے لگا لوگوں کے اوپر۔ فنہاہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ استدلال کے اوپر غور کیجیے گا۔ فنہاہم، منع کر دیا آپ نے کہ تم لوگ روزے کو وصل مت کرو، درمیان میں افطار کرو اور سحری کھاؤ۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا انکا تواصل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصل کرتے ہیں، آپ تو روزے کو روزے سے ملاتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہارے طرح سے نہیں ہوں، انی اظل اطعم واسقا، اللہ رب العالمین مجھ کو کھلاتا ہے، مجھ کو پلاتا ہے، یعنی میں برابر کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے جانب سے میرے لیے طاقت و قوت کا وہ انتظام کیا جاتا ہے جو تمہارے پاس جس کی سہولت نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بعض خصوصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام امت کو بھی کرنا ہے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خصوصیت کی دلیل آ جائے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصل کرتے ہوئے روزے کو ملاتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے بھی روزے کو ملانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو کھلاتا ہے، اللہ تعالی ہم کو پلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی درمیان میں سحری چھوڑ دے، غفلت کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے کبھی اس کی سحری چھوٹ گئی، تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزے کو چھوڑنا
نہیں چاہیے، اس کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے، روزہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ روزے کے لیے سحری کا ہونا یہ واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد دوسرا باب دیکھیے، کہتے ہیں یہ اسی باب کی دوسری حدیث ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، اے لوگو، حضرت انس ابن مالک راوی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ برکت کی توجیہ علماء نے کئی طریقے سے کی ہے۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ تو ایک معنی برکت کا یہ ہے کہ سحری کے وقت جب آدمی اٹھے گا، وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین سمائے دنیا پہ اترتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر برکت جو ہے اس کے صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے نا، صبح کے وقت میں برکت میری امت کے میں رکھی گئی ہے، اس لیے صبح اٹھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے، کبھی کبھی بھوک سے اگر آدمی ضرورت سے زیادہ بھوکا ہو جائے تو غضب کی کیفیت، غصے کی کیفیت اپنے آپ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے بھوک سے۔ کبھی کبھی آدمی سریع الانفعال ہو جاتا ہے۔ سریع الانفعال کا مطلب نارمل حالت میں آدمی اگر کھایا پیا ہے تو اتنا جلدی غصہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بھوک میں ہے تو کوئی آدمی کوئی اچھی بات بھی اس کو بول دے تو اس کو بری لگتی ہے۔ تو بھوک کی وجہ سے آدمی جو غصے کی کیفیت میں آتا ہے، اگر آدمی سحری کر لے تو اکثر وہ کیفیت جاتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا فرق ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ سحری کرے۔ اگرچہ ایک دوسری روایت ہے کہا کہ سحری کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کھا کر کے آدمی کو چاہیے کہ وہ سحری کرے، سحری کو چھوڑے نہیں، کہ اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک دوسرا باب ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، اس کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سحری چھوڑ دے، کوئی آدمی سحری چھوڑ دے، نہیں جگ سکا، سو گیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سو جاتا آدمی، تو کیا کرے گا؟ سو گیا، 8 بجے صبح اس کی آنکھ کھلی، روزے کا دن ہے تو کیا کرے گا؟ اگر خالی دن ہے، روزے کا دن نہیں ہے، خالی دن ہے تو کیا کرے گا؟ ان دونوں، یعنی اگر فرض روزہ ہے تو کیا کرے گا، اور اگر نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام درداء کہتی ہیں کہ ابو درداء آتے تھے گھر میں اور کہتے تھے، پوچھتے تھے عندکم طعام، گھر میں کچھ ہے کھانے کو، کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو فَإِن قُلْنَا لَا، اگر ہم کہتے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، تو کہتے تھے قَالَ إِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا، کہتے تھے کہ آج کے دن میں روزے سے ہوں۔ وَفَعَلَهُ ابو طلحہ، اسی طریقے سے ابو طلحہ نے کیا، وہ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، حضرت حذیفہ ابن یمان نے کیا۔ یہ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، گھر جاتے، گھر میں پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے بھائی؟ تو گھر والے اگر کہتے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آج ہم روزے سے ہیں۔ اور یہی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ ام المومنین کے گھر گئے، پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے تو آج میں روزے سے ہوں۔ اب اس سلسلے میں بات جو ہے، روایت جو ہے، روایت دیکھیے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث رجلا ینادی، ایک شخص کو بھیجا کہ وہ آواز لگائے، ینادی فی الناس، بستی میں جا کر کے آواز لگائے، یوم عاشوراء، عاشورہ کے دن، ان من اکل، جو آدمی کھا چکا ہے، فلیتم، اس کو چاہیے کہ وہ اب جو دن باقی بچ گیا ہے اس باقی دن میں کچھ کھائے نہ، فلیصم، بلکہ روزہ رکھے، ومن لم یاکل، اور جو اب تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے، فلا یاکل، تو اس کو چاہیے کہ اب پورے دن بھر میں کچھ بھی نہ کھائے۔ سمجھے بات؟ تو اس میں سحری کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں، تو اس سے کیا پتا چلا کہ آدمی اگر دن میں نیت کرنا چاہتا ہے روزے کی تو وہ نیت کر سکتا ہے۔ اب اس کی 3 شکل ہوگی، غور سے سمجھیے مسئلے کو، 3 شکل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جیسا ہم رکھ رہے ہیں ابھی کنٹینیو، 1 مہینہ ہم کو رکھنا ہے روزہ، ہے نہیں ہے؟ تو اس میں ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے نیت کر لیا ہے کہ 30 دن ہم کو یا 29 دن ہم کو روزہ رکھنا ہے، اب ڈیلی آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور نیت کیا ہے؟ آدمی آپ شام ہوتے ہی آدمی دودھ کا انتظام کرتا ہے، سحری میں کیا کھائے گا اس کا انتظام کرتا ہے، گوشت خرید کے لاتا ہے، اور جو سامان ہے وہ ساری چیزیں لوازمات اور ضروریات خرید کے گھر میں مہیا کرتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ انتظام کرنا، یہ نیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا مطلب، لیکن یہ تو فرض روزے کی بات ہوئی، کوئی آدمی کا فرض روزہ ہے، چھوٹا ہوا روزہ ہے، رمضان کا روزہ، مثال کے طور پر رمضان کے روزے میں وہ بیمار پڑ گیا، لا قدر اللہ، اللہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ وہ رمضان میں بیمار پڑے، بہرحال بیمار پڑ گیا رمضان میں، اب چھوڑ دیا اس نے روزہ، اب دوسرے دن میں وہ قضا کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، تو فرض روزہ کا جو بدلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ فرض کا جو بدلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ بھائی اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ بعد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ نفل کا ہوگا یا فرض کا ہوگا؟ فرض کا ہوگا۔ تو ایسے فرض روزے کے لیے جو چھوٹا ہوا ہے، اس کے لیے اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رات کو نیت کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام باللیل، جو آدمی روزے کی نیت رات میں نہ کرے، فلا صیام لہ، اس شخص کا روزہ نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کا کیا جواب دیجیے گا؟ ان لوگوں نے کب نیت کی؟ صبح کے بعد نیت کی، گھر میں آئے یعنی ضحیٰ کے وقت میں، ناشتے کے وقت میں۔ اب آدمی اپنے گھر کب جاتا ہے؟ فجر کو یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، فجر پڑھ کر کے چاشت وغیرہ کی نماز پڑھ کر کے گھر گئے، ناشتے کے وقت میں بیوی سے پوچھا، ہاں جی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ نیت کب کیا؟ دن کے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے کیا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ نفل روزہ اگر ہو تو آدمی دن میں زوال سے پہلے اس کی نیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی دن ناشتہ کرنے میں تاخیر ہو گیا، آپ کو 11 بج گیا، 12 بج گیا، صبح سے لے کے ابھی تک آپ نے نہ 1 کپ چائے پیا ہے، نہ 1 کپ پانی پیا ہے، کچھ بھی نہیں پیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، صبح سے آپ یعنی رات میں جو کھانا کھائے تھے اس وقت سے ابھی تک ویسے ہی ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اور اگر اس کے بعد زوال سے پہلے پہلے یعنی ظہر کے نماز کے وقت ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ آج ہم روزہ سے ہیں، چلو آدھا دن تو گزر گیا بغیر کھائے پیے، اب اگر آدھا دن بھی بغیر کھائے پیے گزار دیتے ہیں، اگر وہ نیت اس وقت کر لے تو اس کا روزہ وہ درست ہوگا۔ کب؟ جب وہ نفل روزہ ہو، جب وہ نفل روزہ ہو۔ فرض روزہ کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اور رمضان میں جس طرح سے ہم لوگ کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں،
اس میں الگ سے ہر روزے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تراویح کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ہاسپیٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اس وبا کا خاتمہ دنیا سے فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر اپنے رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔